جیسے کہتے ہیں نا نماز زاہدہ سجدہ سجود است اور نماز عاشقاں ترک وجود است. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ عام جو زاہد ہیں ان کی نماز اتنی ہے کہ 5 وقت سجدہ کر لیا, وہ 5 وقت کی نماز ادا ہو گئی تو بس ٹھیک ہے. لیکن نماز عاشقاں ترک وجود است, وہ اپنے وجود کو بھی ترک کرتے ہیں. یعنی خواہشات کا ترک کرنا یہی اصل میں ترک وجود ہے. اپنے وجود کو اللہ اور اس کی رضا کی خاطر اور اس کے مطابق ڈال دینا, ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے. تو پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ جان دینے سے گریز کرے گا. اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ یہ جان دی ہی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, تو پھر اگلی بات جو لذت والی ہے, جو کئی بار پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جو لذت امیز پروگرام جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تو بندہ آگے سے بڑھ چڑھ کر آگے اور زیادہ ہمت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اس کو تو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی. جب تک لذت نہیں آتی اس وقت تک ہم اپنے عمل میں سستی بھی کرتے ہیں اور کاہلی بھی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں. اور اگر ادا کرتے بھی ہیں تو وہ خوف والی نماز, شوق والی نہیں, خوف والی عبادت یا حرص و ہوس والی عبادت, جس میں آیت یاد کر لیتے ہیں ہم فوری, جب پتہ چلے نا کوئی بتائے کہ یہ آیت پڑھنے سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا, اس آیت پڑھنے سے بیماری دور ہو جائے گی, یہ آیت پڑھو تو تمہیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائے گی, تو پھر ہم وہ فوری یاد کر لیتے ہیں اور وظائف جو ہے ان کو شروع کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ نفسانیت ہے. لیکن جو حقیقت ہے عبادت کی وہ تو شروع ہی اس وقت ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ جو کچھ دیا گیا ہے یہ سب تیری عنایت ہے. میں تو اس قابل نہ تھا کہ مجھے جو ملا ہے, میں تو اس کا عشر اشیر کے بھی قابل نہ تھا. تو اس طرح پھر ایک تو شکر کی توفیق ملے گی, دوسری صبر کی توفیق ملے گی, اور یہی صبر ہمیں امام علی مقام کی شہادت سے ملتا ہے. لیکن جو نماز عشق کی موضوع پہ بات کریں تو وہ نماز ہے جس میں یعنی وہ لذت پائی جاتی ہے جو جنت میں نہیں ہوگی. یعنی تلواروں کے نیچے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں ان کا مزہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو افسردہ دیکھ کر, جنت میں کھڑے افسردہ دیکھ کر پوچھیں گے, جب وہ کہیں گے جی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے وہاں ہی بھیجا جائے, دوبارہ وہی میدان کارزار ہو, وہی کربلا ہو, وہی بدر و احد و حنین ہو, تو ہم دوبارہ ذبح ہوں تیری بارگاہ میں. ذبح ہوتے ہوئے جو ہمیں لذت آئی تھی وہ یہاں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں اس وقت بھی میں نے انہیں اپنا دیدار دیا تھا, اب بھی میں نے دیدار دینے والا ہوں. جب انہیں پھر جنت میں وہ دیدار ملے گا تب وہ مطمئن ہوں گے. تو واضح ہے کہ جب تک دیدار نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ مخمور ہی نہیں ہوتا, نشہ ہی نہیں آتا. جب نشہ نہ آئے تو پھر تو ہلکا سا کانٹا بھی چبھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ جائے کہ تلواریں چلیں اور جسم کے پرزے اڑ جائیں اور وہ پھر بھی ہنس رہا ہو. صحابہ کرام کی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہاں محافل میں کہ جنگ احد میں کتنے تیر نکالے تھے, ایک صحابی کے بدن سے 70 تیر نکالے گئے تھے. اب 70 تیر کوئی معمولی بات ہے؟ ایک تیر کا لگ جانا بندہ وہاں ہی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس طرح کا جو مزہ لذت ہے نا, یہ محبت والوں کے حصے میں ہے. اور
یہاں نظارہ حق تعالی ہے، حق تعالی کے انوار و تجلیات کا نظارہ ہوتا ہے، اور اس نظارے کا اظہار جو ہے وہ عاشق اپنی قربانی سے ثابت کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مجھے نظارہ آیا ہے تو دیکھو میں نے قربانی پیش کر دی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں جو میں نے قربانی پیش کی. اس لذت کے سامنے، اس دیدار کی نعمت کے یعنی عوض میں تو میں نے کچھ بھی پیش نہیں کیا. یہ میں نے پہلے بھی ایک بار بات کہی تھی کہ حسین کا حسن، کسی بھی حسین کا حسن کا تعین اس کے عاشق کی قربانی کے معیار پہ ہوتا ہے. کوئی عاشق جب قربان ہوتا ہے نا، اور جتنی قربانی وہ عظیم ہوتی ہے اتنا ہی وہ حسین کا حسن جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا ہی حسین ہے جس پر سب کچھ پیش کیا جا سکتا ہے. اور یہ نظارہ جو امام علی مقام کو نصیب ہوا ہوگا یہ کسی اور کے مقدر میں تو نہیں آیا، تو یا ان کے مقدر میں اس کی کچھ جھلک آئی ہے جو ان کے ساتھ تھے، وفاداری میں تھے. واضح وفاداری کی بنیاد تو محبت ہی ہے نا، محبت ہوگی تو وفادار ہوگا، ورنہ محبت نہیں تھی تو پڑھے لکھے تو بے شمار تھے، علم تو بے تحاشا تھا. کوفہ علم کا گڑھ تھا، علم کا مرکز تھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا، اور وہاں تشریف فرما رہے، اور نجف شریف بھی قریب ہے وہاں سے، وہاں آپ کا مدفن ہے، آپ کا روضہ پاک ہے. تو جو علم کا دروازہ حضرت علی مرتضیٰ جس کو حضور علم کا دروازہ فرمائے، وہ جس علاقے میں تشریف فرما ہوں گے علم تو پھیلا ہوگا، لیکن وہ علم جو ظاہراً ہے، جو آج بھی ہوگا، آج بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقی علم ہے، جو نظارے والا علم ہے، جو لذت والا، جو قربان ہونے کے بعد ملتا ہے، وہ علم تو پھر حضرت علی پاک کے خاص وفاداروں کو ملا ہوگا، خاص ساتھیوں کو ہی ملا ہے. اور امام علی مقام جو ہے یہ تو ویسے بھی ایک محبت کی داستان کے سردار ہیں. جہاں محبت کی داستانیں لکھی جاتی ہیں وہاں سر فہرست حضرت امام علی مقام کا نام ہے. اور اسی پر کسی نے یہ جو بات پہلے بھی کرتا ہوں کہ کسی نے کسی بیمار کو دیکھ کر اسے صبر کا حکم دیا کہ یار کوئی نہیں، بیماری آ ہی جاتی ہے، صبر کریں. تو اس نے کہا یہ تم کیا مجھے درس دے رہے ہو، یہ تو بالکل آپ نے منافقوں والی بات کی ہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب اور پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بیماری آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس پر جو صبر ہے، یہ تو صبر تو ایک منافق کی نشانی ہے. اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اپنی محبت عطا کی ہے اور مجھے یعنی اپنے جلوے عطا کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے فیضان کا یہی مطلب ہے. جو بھی ان سے وابستہ ہوگا وہ یہ ظاہری علم نہیں اسے پڑھائیں گے، وہ اسے باطنی علم جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. جو علم کی حقیقت ہے وہ اسے عطا کرتے ہیں. وہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، اس میں سمجھنے سمجھانے والی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو ایک حصول ہے جس کو وہ عطا ہے اللہ کی، جس کو نصیب ہوتا ہے. لیکن طلب صادق ہونی لازم ہے. جس کی طلب صادق ہوگی اسے وہ ملے گا. تو آخری بات کرتے ہیں جی جو بڑی اہم ہے آج کی نشست میں، وہ ہے حقیقت بیعت. یہ شہادت ہوئی کیوں؟ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں؟ وہ یزید ہے، تھا تو مسلمان، فاسق و فاجر تو تھا مگر تھا مسلمان. باقی صحابہ بھی بہت سارے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی،
یزید سب سے بیعت لینا چاہتا تھا، مگر سب سے لے کر بھی قطعاً مطمئن نہیں تھا۔ جتنوں نے بھی کر لی یا جنہوں نے نہیں کی، وہ سارے بھی کرتے، تب بھی وہ مطمئن کبھی نہیں تھا جب تک خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تصدیق نہ کرتے کہ یہ واقعی اہل ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے، مسلمانوں کا امیر ہونے کے حوالے سے یہ قابل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا حسین ایک ہاتھ نہیں تھا، اس ہاتھ میں اللہ کا بھی ہاتھ تھا اور رسول اللہ کا بھی ہاتھ تھا۔ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے تصدیق ہی تب ہوتی تھی اس کے امیر المومنین ہونے کی، اگر وہ دست حسین اس کے ہاتھ میں آ جاتا۔ لیکن حقیقت بیعت کی یہی نکلی کہ ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا، اور ہاتھ دینا ایک اپنی طرف سے اس کو تسلیم کرنا ہے۔